ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ. یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. کہ ایک شخص 90 سال کی عمر، اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا تو. پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی. اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام. ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں. حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں. یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل. مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھ؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں. میرے بھائی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو. کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے، لیکن اللہ جب تک زندہ ہے آپ،
اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کرے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر ایک، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے؟ آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا. لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے. بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں. آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم ہے آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا تو آج آپ توبہ کریں گے آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے. ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا. حضرت ام قیس بنت محصن فرماتی ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ تھا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی سود پر تھا بھی پیتا بچہ تھا. وہ نبی کے پاس بچے کو لے کر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کو بٹھائے. حجر بھی ہے، حجر بھی ہے، ہجر بھی ہے، تینوں طرح سے. فبال علی ثوبی، پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا. فنضحہ، پانی چھینٹے ماری اور دھویا نہیں. تو شوافے کے نزدیک یہاں نضح کا معنی چھینٹے ہی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں یہاں نضح کا معنی غسل خفیف. ولم یغسل کو معنی پراپر طریقے سے نہیں دھویا، ہلکا سا دھویا. جیسے کہ مزی کے بارے میں نضح کی تعویل امام شافعی یہی کرتے ہیں کہ وہاں نضح بمعنی کیا ہے؟ غسل ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی یہی. تو یہ بول سبی جو ہے نا، وہ سبی جو دودھ پیتا ہو، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب یہ کہ صرف چھینٹے مار دینا کافی ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اتنی چھینٹے ماری جائیں کہ جب نچوڑیں تو پانی کا قطرہ نکلے اس میں، یعنی تقاطر ہو نچوڑنے سے. اور امام احمد بالکل اس حدیث کے ظاہر کو لیتے، کہتے ہیں ہلکی سی چھینٹیں مار دینا بھی کافی ہے، اس میں تقاطر ضروری نہیں ہے کہ قطرہ نکلے. اور احناف کے ہاں معمولی سا دھونا، اور جو اہل ظاہر ہیں اسحاق راہوے وغیرہ ان کے نزدیک یہ پاک ہے. لیکن احناف کے ہاں غسل خفیف اس لیے ضروری ہے کہ جو پیشاب سے بچنے کی وعیدیں ہیں حدیث میں، جو مشہور حدیث ہیں، وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے بچے اور بچی کے پیشاب کا. اور تو استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. اسی طرح امام طحاوی نے روایت پیش کی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے کپڑوں پہ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا تو باقاعدہ پراپر آپ نے دھویا ہے اس کو، تو دھونا خود حدیث سے ثابت ہے. تو اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. البتہ بچی کا پیشاب جو ہے نا، چھوٹی بچی، وہ بہرحال اس کے سب کے نزدیک اس کو اچھی طرح دھونا واجب ہے. تو یہ میڈیکلی کوئی فرق ہے بچے اور پیشاب میں، اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے بچی کے پیشاب میں، بچے کے پیشاب میں کم ہوتی ہے. چلیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرمایا کہ جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے. حلال جانوروں کی کھال، دباغت کہتے کس کو ہیں؟ دباغت کہتے ہیں کھال جو ہے نا، جانور کی کھال، اس کو جب خشک کر لیا جائے، رطوبات نکل جائیں اور وہ محفوظ ہو جائے. تو اس میں بہت سارے عمل ہیں. پہلے زمانے میں ایک درخت کے پتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، دھوپ کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو احناف کے ہاں کوئی بھی طریقہ ہو، بس اس کی رطوبات اندر سے خشک ہو جائیں اور وہ استعمال کے لائق ہو جائے. استعمال کے لائق مطلب اسے گندگی صاف ہو جائے اس میں. جیسے آپ یہ جانور کی کھال کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں نا تو اندر کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے ہر وہ کھال جس کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جائے. تو مردار جو ہے نا، مردار، حنفیہ کے نزدیک ہر مردار سوائے خنزیر کے ہر مردار کی کھال، یعنی چار جانور حلال ہو یا حرام جانور ہو، ذبح کیا ہو یا نہیں کیا ہو، دباغت کے بعد ہر کھال پاک ہو جائے گی. خارجی استعمال اس کا
جائز ہو جائے. کھانا جائز نہیں ہے اس کو کوئی دوا میں یا کسی خارجی استعمال جائز ہو جائے. شوافے کے ہاں وہ جانور جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. تو یہ حدیث شوافے کے خلاف حجت ہے. شوافے کی حدیث آگے آ رہی ہے کہ لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا بعصب، کہ اس کے پٹھے اور اس کی کھال سے، جو مردار ہے نا اس کی کھال سے وہ نہیں کرو، فائدہ مت اٹھاؤ. تو ہم کہتے ہیں وہاں احاب سے مراد وہ کھال ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو. احاب کہتے ہی اس کھال کو ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو. جب دباغت دے دی گئی تو وہ احاب نہیں رہتی. سمجھتے ہیں؟ تو یہ جواب ہے اس کا. تو خنزیر نجس العین ہے قرآن کے مطابق، فإنہ رجس، اس لیے اس کی کھال پاک نہیں ہوگی. باقی کتے کی کھال بھی پاک ہو جائے اگر اس کو دباغت دے دی جائے. چلو آگے. اچھا، اس میں جانور کے کون کون سے اجزاء پاک ہو جاتے ہیں دباغت کے بعد؟ جانور کے، حرام جانوروں میں بھی چاہے مردار ہی کیوں نہ، ان کی ہڈی، ان کے سینگ، یہ تمام چیزوں کا خارجی استعمال جائز ہے. صاحب ہدایہ میں ہے کہ کیونکہ ان میں حیات سرایت نہیں کرتی ہے تو اس میں مردار کا حکم نہیں لگے گا. اب اس پہ اشکال ہوتا ہے حیات تو جانور میں ہوتی ہے، ہڈیوں میں بھی کیوں نہیں؟ تو حیات سے مراد وہ طبی حیات مراد نہیں ہے، اس میں بلڈ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جیسے گوشت کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا، تو میت کے سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے مردار سے. لیکن یہ تین چار چیز، جیسے ہاتھی کے دانت کی تجارت جائز ہے، حالانکہ وہ بھی ہاتھی بھی مردہ جانور ہے اور ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے اس کو. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا. لیکن سینگ ہو گئے، دانت ہو گئے، ہڈی ہو گئی اور کھال ہو گئی. اس کے علاوہ مردار سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز، کسی بھی قسم. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیوں اور کتوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا باہر سے، وہ خوراک لوگ اپنے پالتو بلیوں کو کھلا رہے ہیں. فیڈ آتی ہے باہر سے، تو یہ حرام ہے. لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے. مردار ہوتی ہے نا، وہ تو غیر مسلم کنٹری سے گوشت آ رہا ہے، وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم خود کھا تھوڑی رہے ہیں، بلی کو کھلا رہے ہیں. تو جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے مردہ. جیسے کوئی مرغی مر گئی تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کتے کو کھلا دیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بلیوں کو بھی اس طرح کا، اپنے جانور کو بھی، مردار سے کسی بھی قسم کا انتفاع جائز نہیں. سمجھتے ہو؟ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بلی خود سے کھا رہی ہو تو پھر آپ بلی کو نہ مسئلے سمجھائیں کہ مردہ مرغی. ایک ہوتا ہے خود کھلانا اس کو، اور ایک ہوتا ہے جو مرضی کر. نہیں، صحیح نہیں ہے. چلیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، اس کو کسی نے بکری صدقہ کی، بکری گفٹ میں دے دی. وہ بکری کا انا للہ ہو گیا، یعنی مر گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، مری ہوئی بکری دیکھی تو آپ نے فرمایا تم نے کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فدبغتموہ، تم اس کو دباغت دے دیتے. فانتفعتم بھی، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے، مشکیزہ بناتے اور مسلح بھی بنا لیتے، کچھ بھی کر لیتے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو مردار ہے. فرمایا اس کا کھانا حرام ہے. یہاں حدیث میں آتا ہے کھانا، انما حرم اکلھا کا مطلب، حرم اکلھا کا مطلب صرف اس کا کھانا ہے. تو اس صرف سے مراد یہ نہیں کہ فائدہ، باقی فائدہ اٹھانا جائز ہے. یہ صرف احتراز ہے، کس سے؟ یہ حصر اضافی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مردہ بکری کے تمام اجزاء سے ہر قسم کا انتفاع حرام ہے. کھانا حرام کا مطلب کہ اس مردہ کو تم کھا نہیں سکتے، یعنی اس کی کھال سے استفادہ اٹھا سکتے ہو. باقی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس گوشت کو نہ کھا سکتے ہو نہ کھلا سکتے ہو کسی کو. سمجھتے ہو؟ چلیں. جانور مکلف نہیں، آپ تو مکلف ہو نا، تو آپ جانور کو کھلا نہیں سکتے. چلیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے چاروں ائمہ کے نزدیک. مردار سے، مردہ جانور کے گوشت سے، گوشت اور چربی آپ وہ جانور کو کھلا بھی نہیں سکتے، اس کی ہڈیاں بھی نہیں کھلا سکتے. ہڈیوں سے خارجی انتفاع تو جائز ہے لیکن کھلا نہیں سکتے. چلیں. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہماری بکری مر گئی تو ہم نے مسک کہتے ہیں کھال کو، کیونکہ وہ بھی روک لیتی ہے نا پانی کو اور نبیز کو، مشکیزہ بنتا ہے اس کا. ہم نے اس کی کھال اتار لی اور پھر ہم اس میں نبیز بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا، یعنی بہت طویل عرصہ ہم نے اس کو مشکیزہ بنا کے استعمال کیا ہے. اچھا، جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے نا، ذبح کر دیا جائے تو دباغت کے بغیر بھی اس کی کھال پاک ہے. اب حرام جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ حرام جانور کو اگر آپ نے ذبح کر دیا تو پھر اس کی کھال پاک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں دونوں قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں حرام جانور کو اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا تو اس کی کھال پاک ہو جائے گی، کیونکہ خون نکل جاتا ہے نا رگوں سے. اصل میں مسئلہ سارا ہے بلڈ کا، خون ہوتا ہے ناپاک، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے. چلیں. وہ بسم اللہ اس لیے کہ وہ حلال کرنے کے لیے نا، کھانے کے حلال کرنے کے لیے، تو یہ اسلام شریعت کے ساتھ توہین ہے نا، اس لیے اس سے. پھر یہاں بھی اختلاف ہے کہ بسم اللہ
پڑھ کے ہی اس کی کھال پاک ہوگی، یا بسم اللہ پڑھے بغیر اگر ذبح کر دو تو بھی کھال پاک ہوگی؟ اتنا کرتا کون ہے؟ بس اس کو دباغت دے دو، پاک ہے، ختم۔ حرام مغز حرام نہیں ہوتا، لوگوں نے اس کا نام حرام رکھا۔ حضرت لبابہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ حسین ابن علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھے، پیشاب کر دیا کپڑوں پر، تو میں نے، حضرت لبابہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے کپڑے دیں اور اپنا ازار دیں، میں اس کو دھو دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لڑکی کا پیشاب سے تو کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب میں نضح کافی۔ یورشو بھی رش کا اصل معنی چھڑکنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی نضح کے معنی میں اور غسل خفیف ہے۔ چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے کو زمین پہ رگڑ دے یا رون ڈالے تو مٹی اس کو پاک کر دے، مٹی اس کو پاک کر دے۔ یہ حدیث امام حنیفہ کے قول کے بالکل خلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور حنابلہ کے نزدیک یہی ہے کہ اگر جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگ جائے تو زمین پہ رگڑ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک۔ اس بارے میں اور بھی احادیث ہیں۔ امام حنیفہ کے نزدیک جب تک اس کو آپ دھوئیں گے نہیں، پاک نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس صحیح حدیث کی وجہ سے احناف نے امام حنیفہ کا قول یہاں چھوڑا اور امام ان کے قول پہ سمجھتے ہو، ابتلا کی وجہ سے بھی اور صحیح حدیث۔ تو امام یوسف کا قول یہ ہے کہ نجاست اگر خشک نجاست ہو، جسم ہوتا ہے نا، تو اس یہاں وہ تعویل کرتے ہیں حدیث میں کہ اس سے وہ نجاست مراد ہے جو کیا ہوتی ہے؟ خشک، اس کو زمین پہ اگر رگڑ دیا جائے تو جوتا پاک ہو جائے۔ سمجھتے؟ البتہ امام یوسف کے قول پہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ گیلی نجاست ہو یا خشک نجاست۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو حناف کے، انہوں نے تو اس میں ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث بالکل ان کے مذہب کے بھی خلاف، وہ بھی جو تعویل کر رہے ہیں اس دلیل نہیں، تو حق یہی ہے کہ اس کو لیا جائے۔ لیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو یعنی وہ جو نجاست ہے نا، جو گیلی نجاست جوتے کے نیچے لگی ہو، تو وہ اگر رگڑنے سے اس کی بدبو اور وہ زائل ہو جائے، کثرت اتنا رگڑا ہے اس کو، تو اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے۔ کیونکہ وجہ تو یہی ہے نا کہ رگڑنے سے وہ زائل ہو جائے، تو چونکہ تر نجاست دیر سے زائل ہوتی ہے اس کے اثرات، تو اس لیے امام یوسف کے نزدیک وہ فوراً پاک نہیں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ رگڑ لو، تو جب زیادہ اس کو رگڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے۔ تو یہی صحیح معلوم ہوگا۔ چلیں، اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ تو گیلی نجاست تو اندر جذب ہو جاتی ہے، امام یوسف کی جو رائے ہے نا کہ گیلی نجاست اندر جذب، لیکن سوال یہی ہے کہ جوتوں میں جذب نہیں ہوتی، تو بات یہی ہے کہ اگر اس کو رگڑ لیے، جیسے وہ حدیث ہے صحابہ کرام تلوار جو تھی نا اس کو مٹی میں رگڑتے تھے تو اس میں جذب نہیں ہوتی نا، تو جو وہ جوتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام یوسف کی مراد وہ جوتے ہوں جو جذب کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دور میں وہ جوتے نجاست جذب کر لیتے ہوں، اس طرح کے جوتے ہوں گے، وہ اور اندر گھس جاتی ہے۔ تو آج کل جو شوز آتے ہیں وہ تو ایسے ہی، ان کو آ کر پکڑو تو وہ پاک ہونا۔ چلیں، کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں نہیں، لگ کے خشک، یہ ضروری نہیں کہ خشک لگے، لگ کر بھی خشک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، جیسے گوبر ہے نا، لگ کے خشک ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے، لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ گوبر جب پہلے تو گیلا ہی ہوتا ہے نا، وہ جب خشک ہوتا ہے تو گیلی نجاست تو پھر بھی لگتی ہے۔ چلیں، بس ان چیزوں میں ضرور، کیا بول رہا ہے، وہ ویسے بھی قابل معافی مقدار نجاست۔ چلیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی میرا دامن، میں اپنا دامن بہت لمبا رکھتی ہوں، جو کرتے کا دامن ہے نا یا عبایا یا جو بھی، وہ امشی فی المکان القذر، زمین پہ میرا دامن گھسٹ رہا ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ گزرتی ہوں جو گندگی، جہاں گندگی بھی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جہاں گندگی ہے تو اگلی والی مٹی اس کو پاک کر دے۔ اب یہ حدیث بھی چاروں ائمہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو بہرحال دھونا اس کو، اس لیے اس حدیث کو بالاجماع اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ جو راستوں کی گندگیاں ہوتی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو وہم سے بچانے کے لیے کہ بھائی جہاں ایسے ناپاکی یا ایسی چیزیں لگ رہی ہیں تو آگے پاک مٹی بھی لگ رہی ہے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں یا اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ نماز اس میں جائز ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کسی بھی نے بھی نہیں کیا کہ کپڑے پر اگر پراپر باقاعدہ پیشاب لگ جائے تو اس پہ مٹی ڈال دو، اگلی والا پاک مٹی ناپاک مٹی کو کیا کر دے گی۔ تو یہ راستوں کے لیے ہے کہ راستوں میں، اور خاص طور پر اس زمانے میں پانی کے بڑے مسائل تھے، اور عورت کو پردے میں بھی یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اتنا بڑا دامن پہنے کے زمین پہ گھسیٹے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یرخی شبرن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مرد کو کہ وہ ٹخنوں سے اونچی کری شلوار، تو صحابیات نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ زمین، وہ گھسیٹے زمین پہ، یعنی پردہ زیادہ، اس جیسے عرب عورتیں دیکھی ہیں جو عمرے پہ حج پہ، ان کا وہ دامن جو ہے نا برقع زمین پہ باقاعدہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، اس میں پردہ زیادہ ہے، اگرچہ یہ مقدار اتنا کھینچنا واجب نہیں ہے لیکن افضل عورت کے لیے یہی ہے۔
تو ان کو مستثنا کیا گیا ہے کہ اگر کیونکہ راستوں میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں نا گوبر لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی, سارا دن بیٹھ کے دامن ہی دھوتا رہے گا. جیسے میرا تو معمول ہے بارشوں میں جب مسجد جاتا ہوں تو صرف پاؤں دھوئے اور نماز, لیکن لوگ وہمیوں کو دیکھا پینچے یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں چھینٹیں تو نہیں لگی, بائک والا یہاں سے گزر گیا. تو یہ راستوں میں ان چیزوں سے بچنا بہت ممکن ہوتا ہے. تو راستے کی نجاست کے حکام میں تخفیف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا وہم دور کرنے کے لیے کہ اگر بالفرض اس میں گندگی لگ گئی ہے تو اگلی مٹی اس پچھلی مٹی کو کیا کر دے گی, پاک مٹی بھی تو لگ رہی ہے نا, تو وہ لگے گی تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. چلیں قریبا جہاں ان کو اعراب نہیں آتے نا وقف کر لیتے. حضرت مقداد ابن معدی قریب فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے اور ان پر سوار ہونے سے منع کیا ہے. درندے جتنے شیر, چیتے, لومڑی, ان کی کھال پہن کے گھومنے سے اور ان کے اوپر افتراش ان کو بچھا کے بیٹھنے سے. تو یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ بھائی دیکھو درندے ناپاک ہیں اور ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی, شو بازی. پہلے زمانے میں عرب میں نا تفاخراً و تکبراً منع کی, ضرورت ہو تو پھر یہ ممنوع نہیں ہے. عرب میں جو ہے نا یہ تفاخر کے طور پہ, جی تمہارے پاس بکری کی کھال موجود ہے, تمہارے پاس اونٹ کی کھال موجود ہے, گائے کی کھال موجود ہے, تو شیر کی کھال پہ ابھی بھی بہت سے مالدار لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر کی کھالیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں شو بازیوں, یعنی تکبر کے لیے, کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے نہ کرے بلکہ ویسے ہی ایک ایڈونچر ہوتا ہے نا, لوگ ایک یادگار ہے ساؤتھ افریقہ میں ہم نے شیر مارا تھا, تکبر اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. علماء نے ان احادیث کو تفاخراً و تکبراً پر معمول کی, یہ کام کیا جائے تفاخراً و تکبراً. چلیں ضرورت کے وقت یا ویسے ہی یادگار کے طور پہ کوئی رکھتا ہے, اس کا بھی وہی مطلب ہے. چلیں جلود سبا کے سمن بھی مکروہ ہے. مکروہ سے مراد یہاں مکروہ ہی ہے, جیسے بلی کے سمن کو ناپسند کیا, کے سمن سے منع کی. کتا تو بالکل ہی حرام ہے اگر بلا ضرور, شکار کے لیے تو ایک الگ بات. یہ جو ہے جو بلی کی خرید و فروخت سے بھی ہے, تو یہ ایسے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے حجامہ کی اجرت سے منع کی, جو حجامہ لگاتا ہے نا اس کو منع کیا ہے کہ یہ کاروبار کرے. حالانکہ جائز ہے لیکن یہ عزت کے منافی ہے نا, عزت دار آدمی کپ نکال کے پیسے جمع کرنے تلوث ہے نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ والے کو خود اجرت دی ہے, تو بعض نہیں کراہت تیہیہ کے معنی میں ہو. تو بلی کی جو خرید و فروخت سے منع کیا, اس کے پیسے کھانے سے منع کیا, تو وہ بھی کراہت جمہور کے نزدیک کراہت, اس لیے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, بلی بھی پاک جانور ہے, تو اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر معمول ہے کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تو اسی طرح درندوں کے کھالوں کے قیمت سے بھی منع کیا ہے. بہرحال کیا یہ دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ حلال جانوروں کی طرف انسانیت کا فائدہ ہے ان کے میں. ومن اوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين, ان کی کھال میں ان کے گوشت میں فائدے ہیں. انگریز کتے پال رہے ہوتے ہیں تو مسلمان بکرے پالیں, گائے پالیں, دمبے پالیں, اونٹ پالیں, یہ چیزیں پالنے کی. چلو, اور ان کا پیشاب بھی کم درجے کا ناپاک ہے. بلی کتے کا پیشاب تو بالکل سخت بدبودار ہوتا ہے, گندگی بھی ہوتی ہے. چلیں جی یہ ہو چکی ہے اس کی حدیث. نبی نے اجازت دی ہے کہ جب میت کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا. 110 سبحان اللہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ نبی کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے, مر گئی تھی. مثل الحمار, اتنی بڑی بکری جیسے گدھا, یعنی وہ یہ نہیں کہ بالکل ہی گدھے جیسی, یعنی اچھی خاصی بڑے سائز کی. نبی نے فرمایا لو اخذتم احابها, تم اگر اس کی کھال کو لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا یطہرها الماء والقرض, اس کو پانی اور ایک درخت ہوتا تھا اس کے پتوں سے دباغت دی جاتی تھی. وہ پتے رطوبات جذب کر لیتے تھے. بعض پتے ایسے ہوتے ہیں نا جیسے بیری کے پتے جو ہے نا, ان میں جب پانی گرم کرو تو یہ میل کچیل کو جذب کرتے ہیں, صابن کا کام کرتے ہیں. تو پہلے دور میں لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے تھے. تو یہ بھی ایسا ہی ایک پودا تھا, اس کے پتے جب وہ کھال پہ ڈالے جاتے تھے تو وہ پانی جذب کر لیتے. چلو آپ نے فرمایا یہ اس کو پاک کر دے, استعمال کر سکتے. عن سلمہ بن المحبق, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھینچ رہے ہو گدھے کی طرح. بظاہر تو ایسے لگتا ہے اس بکری کا سائز بتا, گدھے کی طرح تو نہیں جو ہر مردار کو ایک ہی طرح سے کھینچا جاتا ہے. بھول گئی تھی, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے پھول کے گدھے جیسے. چلو یار ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت سلمہ ابن محبق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گھر والوں کے پاس آئے تو ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. آپ نے پانی مانگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا گھر والوں نے کہا یہ تو مردار کا ہے. فرمایا دباغھا, تو اس کو جب دباغت دے دی گئی تو یہ پاک ہو. حضرت یعنی بنی عبد الاشہل کی ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا راستہ خراب ہے, گندگی ہے اس میں منتنا. جب بارش ہو جاتی ہے فکیف نفعل, جب بارش ہو تو ہم کیا کریں, یعنی کیچڑ ویچڑ ناپاک لگتا ہے کپڑوں کو. آپ نے فرمایا الیس بعدها طریق ہی اطیب منها, کیا اس کے بعد صاف راستہ نہیں ہے جو پاک ہے.
انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا ہادی بہاد، یہ اس کے بدلے ہو گیا۔ اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے گزر چکی یعنی بعد میں مٹی لگے گی تو اس سے پرانے والے مٹی کے اثرات زائل ہو جائیں گے، یہ تخفیف ہو جائے گی۔ تو راستے کی ناپاکی کے بارے میں شریعت نے آسانی دی ہے، خاص طور پہ جب بارش ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بس یہ تسلی رکھنی چاہیے بھائی جب گندا کیچڑ لگ رہا ہے تو صاف کیچڑ بھی تو لگ رہا ہے نا، تو بس یہ آپس میں الیک سلیک کر کے ایک دوسرے کو چلو۔ لیکن یاد رکھو اگر باقاعدہ گندگی نظر آئی ہے، گٹر کا پانی صاف پتہ چل رہا ہے گٹر ہے، تو اس حدیث کی بیس پہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو یہاں سے ڈبکی لگا کے نکلیں گے اور آگے جو ہے نا ایک اور صاف گٹر آ رہا ہے اس میں ڈبکی لگا کے تل کا بھی تل کا ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، یہ گنجائش دی جا رہی ہے راستے کے لوگوں کو کہ اتنا زیادہ اس کو مسلط مت کرو سر پہ۔ اور حقیقت ہے ان احادیث کا مطلب جب سمجھ میں آتا ہے جب بارش ہو اور آپ گھوم رہے ہو کراچی کی روڈوں پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی آدمی اگر یہ احادیث نہ ہوتی اور پھر اسی طرح ہم وہ فقہی حکام پر عمل کرتے تو پاگل ہو جائے آدمی، کیونکہ کبھی کہیں گٹر کھلا ہوا ہے، کہیں پانی بہ رہا ہے، کوئی بائک والا گزرا چھینٹے مارتا ہوا، تو بیٹھ کے تو سارا دن پھر دھوتے ہی رہو کپڑے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو مشکل ہو جائے گی اچھی خاصی۔ چلیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے۔ موتی کا معنی جو روندنے کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں گندگیاں پڑی ہوتی ہیں، تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جسم پہ اگر گندگی لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا، بعض خواتین نے وضو کیا، بچے کا پیمپر چینج کیا تو وہ سمجھتی ہیں وضو ہو جائے، تو اس سے وضو نہیں، وضو واجب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کتے نبی کے دور میں مسجد میں آنا جانا لگا رہتا تھا، تقبلو و تدبرو، آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ پانی چھڑکا کرتے، یعنی پانی ڈالا کرتے، چھڑکا کا مطلب پانی چھڑکتے بھی نہیں تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ کتا بھی پاک ہے اوپر۔ تو یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں کتے آتے جاتے رہتے، اس کا یہ مطلب کتوں کے لیے مسجد نبی میں بندوبست تھا کہ آؤ جاؤ، تو ظاہر ہے بھگایا جاتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کتوں کو کون روک سکتا ہے؟ اور مسجد نبی کے دروازے بھی نہیں تھے اس وقت، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہر حدیث کے